نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے پاکستان کے سابق وفاقی وزیر خزانہ و اقتصادی امور سینیٹر اسحاق ڈار کا وہ شورا آفاق انٹرویو جو انہوں نے بی بی سی کو دیا۔ یہ بی بی سی کو جو انٹرویو دیا گیا ہے، یہ ہارڈ ٹاک میں دیا گیا ہے، جس میں سوال کرنے والے کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ بڑے تلخ اور بڑے اگریسو اور بڑے بعض اوقات توہین آمیز بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال اسحاق ڈار جو پچھلے 2.5-3 سال سے برطانیہ میں مقیم ہیں، اپنا علاج کرا رہے ہیں، پاکستان میں ان کے خلاف مقدمات ہیں، انہوں نے بی بی سی کے ہارڈ ٹاک پروگرام میں اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کے سوالات کو فیس کیا۔ دلچسپ امر یہ ہے، پاکستان میں حکومتی حلقے اس انٹرویو کو اپنے مطالب نکال رہے ہیں، اس میں سے وزیر اعظم تک نے اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ دیکھیں ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسحاق ڈار کی خود اعتمادی میں کوئی فرق آیا ہو۔ میں اسحاق ڈار کو پچھلے کئی سالوں سے جانتا ہوں، اور پاکستان کے ایک دیانتدار، محنتی اور کمٹمنٹ والے ایک ایسے پالیٹیشین تھے، ایک ایسے پالیٹیشین ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو نہ صرف مضبوط بنایا بلکہ اس کو اتنی بلندی پر لے جا رہے تھے کہ یہ آئندہ چند سالوں میں G20 میں شامل ہونے والا تھا۔ پاکستان میں ڈالر کی قیمت انہوں نے مستحکم رکھی، پاکستان کی معیشت کی جو ترقی تھی وہ 5.8 تک لے گئے۔ میں نے چودھری نثار علی خان صاحب سے بھی یہ سنا، انہوں نے یہ کہا کہ اسحاق ڈار ایک دیانتدار شخص ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان کے اثاثے، ان کے نام جو ہیں وہ تو قابل گرفت نہیں ہیں، وہ ایف بی آر کو اپنی ریٹرن بھی دیتے رہے ہیں، سب کچھ قانون کے مطابق ان کے پاس موجود ہے، لیکن جس ملک میں نیب یک طرفہ احتساب کر رہا ہو، وہ ان کے بچوں کے احساسوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ 17 سال سے ان کے بچے کام کر رہے ہیں، بیرون ملک کام کر رہے ہیں، ان کے پاس جو کمائی ہے ان سے وہ پوچھنے کے روادار نہیں ہیں نیب والے یا کوئی اور، لیکن چونکہ مجھے معلوم ہے کہ کس وجہ سے اسحاق ڈار زیر اعتاب آئے۔ اسحاق ڈار کے زیر اعتاب آنے میں تو ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کسی جگہ بھی نواز شریف کے خلاف گواہ وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے، اسحاق ڈار مالیاتی نظم و ضبط کے آدمی ہیں، انہوں نے جب کبھی بھی مالیاتی نظم و ضبط کی بات کی تو کئی جگہ لوگوں کو شکایات پیدا ہوئے۔ وہ پورا انٹرویو میں نے سنا ہے، وہ سوالات میں نے سنے ہیں، وہ جوابات بھی میں نے دیکھے ہیں۔ اسحاق ڈار نے بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے دلیری کے ساتھ تمام سوالات کا جواب دیے ہیں۔ وہ انٹرویور جو ہے وہ اس نے فوج کے بارے میں کوئی ایسی بات کلوانے کی کوشش کی ہوئی اسحاق ڈار سے، لیکن انہوں نے بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اداروں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، افراد کی بات انہوں نے کی۔ پھر اس طرح انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ جی آپ پاکستان واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ ایک آدمی جو سروائیکل کا مریض ہے، جسے معلوم ہے کہ وہ نیب کی تحویل میں گیا تو پھر اس کی سروائیول بھی شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ یہاں پر یہ تو بات درست ہے کہ نیب کی تحویل میں کئی لوگ مارے گئے۔ اسی لیے
ان کا پاکستان نہیں وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو شک ہے 2 جج پاکستان سے لے لیں جن کی کریڈیبلٹی ہو، اور 2 جج برطانیہ کے لے لیں، ان پہ کمیشن بنا دیا جائے تو اسحاق ڈار وہاں پیش ہو جائیں گے. بہرحال، اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی شخص پر اس کی آمدنی سے زیادہ سرمایہ اس کے پاس ہونے کا الزام لگانا تو بڑا معمولی ایک عام سا حربہ ہے. آپ کسی ایسے ریڈی والے کے پاس سے بھی آپ اس کے خلاف نیب کا کیس بنا سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک ریڈی تھی اور اب آپ نے مکان بنا لیا ہے. یہ کہاں سے آپ نے بنا لیا؟ بہرحال، اسحاق ڈار پاکستان کا قومی اثاثہ ہے. ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. انصاف نہیں ہوا. انہیں پاکستان سے باہر آنے پر مجبور کر دیا گیا. اگر حالات جب درست ہوں گے وہ یقیناً وہ بھی پاکستان آئیں گے، نواز شریف بھی پاکستان آئیں گے. یہ بات درست ہے کہ اسحاق ڈار کا شمار میاں نواز شریف کی کچن کیبنٹ میں ہوتا تھا. پاکستان کے اہم فیصلے نواز شریف، شہباز شریف، اسحاق ڈار اور چودھری نثار علی خان ہی کیا کرتے تھے. لیکن بہرحال اسحاق ڈار اس وقت گرم پانیوں میں ہیں. وہ لندن میں بیٹھ کر آنے والے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں. بہرحال جب سے انہوں نے انٹرویو دیا ہے، کچھ ایسے لوگ جو حکومت کو خوش کرنے میں مصروف ہوتے ہیں وہ اس انٹرویو میں سے بہت سے نقائص نکال رہے ہیں، مین میخ نکال رہے ہیں اور بہت سی اپنے اینگلز دے رہے ہیں. لیکن میں نے یہ پورا انٹرویو سنا ہے. اسحاق ڈار نے ایک ایک سوال کا بہترین طریقے سے جواب دیا ہے. یہی جواب ہو سکتا ہے نا، اور اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ انہوں نے صفائی پیش کی. اب وہ کسی کو وہ صفائی قبول نہ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ جو آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کا نام بدل کر احساس رکھنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، یہ اسحاق ڈار ہی کی تجویز تھی. اسی کی ایک پروپوزل پہ یہ سب کچھ بنا تھا. وہ غریبوں کی، پاکستان کے غریبوں کی حالت بہتر بنانا چاہتے تھے. مجھے معلوم ہے وہ اتنے سخت گیر تھے، نہ تو ناجائز سفارش قبول کرتے تھے اور نہ ہی کوئی ناجائز کام کسی کا کرتے تھے. اس لیے لوگ ان کے پاس ناجائز کام نہیں لے جاتے تھے. لیکن جب وہ ڈالر کی قیمت اوپر بڑھ رہی تھی تو انہوں نے اس پاکستان میں ڈالر کا کاروبار کرنے والوں کو تہمکانہ انداز میں سمجھایا کہ آپ ڈالر کی قیمت مت اوپر کریں ورنہ FIA آپ کا تعاقب کرے گی. تو ڈالر کی قیمت اپنی جگہ پر واپس چلی گئی. شیخ رشید کو شکست ہوئی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ 100 روپے تک ڈالر لے آئے تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. پھر شیخ صاحب کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. آج اسحاق ڈار بیرون ملک بیٹھ کر اپنا بیشتر وقت مختلف ٹی وی چینلز، ویب سائٹس کو انٹرویو دے کر اپنی پوزیشن کلیئر کرتے رہتے ہیں. وہ وقت انشاءاللہ تعالی آئے گا جب نواز شریف کو بھی انصاف ملے گا، اسحاق ڈار کو بھی انصاف ملے گا اور وہ سرخرو ہوں گے. شکریہ.